تھوڑا آگے کر دیں تاکہ میں بولنے میں ایزی صحیح. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد. اپنے مرحومین کے لیے وہ مومنین و مومنات جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں، ان سب کو یاد کریں. شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین. سب مل کے مستحب ہے کہ جب بلائیں بڑھ جائیں، بیماریاں بڑھ جائیں، تو یہ امام زمانہ کی جو دعا ہے پڑھی جائے سب مل کے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب
سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیا وانصرانی فإنکما ناصرا یا مولانا یا صاحب زمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عزاداریاں ماتم داریاں یہ 10 دن جو ہم نے غم امام حسین میں منائے ان تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں ایک مرتبہ قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد گزارش آواز کا تھوڑا بیس آپ بڑھا دیں تاکہ مجھے زور نہ لگانا پڑے بار دیگر صلوات پڑھے محمد قرآن مجید کی وہ آیت جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے یعنی ہر شیعہ بچے کو یہ آیت یاد ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں میرا رسول تمہارا ولی ہے اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے تاریخ نے لکھا کہ 40 سے زیادہ مفسرین نے لکھا کہ رکوع میں زکوٰۃ مولا امیر المومنین نے دی لیکن ایک مفسرین ایک باریک نقطہ جس پر متوجہ نہیں تھے وہ یہ تھا کہ آج تک تاریخ نے ایسا نہ زکوٰۃ دینے والا دیکھا نہ ایسی زکوٰۃ لینے والا دیکھا آپ کے یہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں جمعہ ہوتا ہے لوگ خیرات لینے آتے ہیں لیکن آج تک بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نمازی نماز پڑھیں اور لینے والا نماز کے بیچ میں آ کے مانگے اور آج تک ایسا نمازی بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی نماز کے بیچ میں خیرات دے جو مانگنے والا ہے وہ کہتا ہے صبر کرو جب نماز ختم ہوگی ویسے ہی نمازی کو مسجد کے باہر ہی نکلنا ہے تو جسے دینا ہوگا دے دے گا اور نمازی بھی کہتا ہے اتنی جلدی کیا ہے نماز ختم ہو جائے گی اور مجھے اگر کسی فقیر کو دینا بھی ہے تو میں دے دوں گا لیکن فرما اس واقعے میں ایک چیز بڑی عجیب تھی
کیونکہ آج تک کسی فقیر کے تصور میں بھی نہیں جاتا کہ کوئی نمازی نماز کی حالت میں دے گا، وہ بھی ویٹ کرتا ہے۔ نہ آج تک کسی نمازی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی فقیر نماز کے بیچ میں آ کر مانگے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے۔ اور جب میرے معصوم سے پوچھا مولا لینے والا کون تھا، تو امام نے فرمایا لینے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی مرتضیٰ تھے۔ فرجہم۔ ایک اور نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے 3 اطاعتیں مانگی ہیں۔ پہلی ولایت میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، پورا سینٹنس ہے۔ تیسری ولایت کو خدا نے کھینچ کے بتایا، فوراً نہیں بتایا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، 2-3 الفاظ آئے۔ لیکن جب اپنی اطاعت کی ایک لفظ اطیعوا اللہ، رسول کی وَالرَّسُولُ انما ولیکم اللہ والرسول۔ لیکن جب تیسری ولایت کی بات آتی ہے تو خدا سینٹنس کو کھینچتا ہے، کیونکہ اس تیسری ہی ولایت میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ پہلی ولایت کو سب مان رہے ہیں، دوسری ولایت کو سب مان رہے ہیں۔ کہ انما ولیکم اللہ، مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا والرسول، مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب اگر یہاں تک آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، ہماری اذانیں بھی رک جاتی، لیکن آیت رکی نہیں۔ کہ اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اسی طرح 3 اطاعتیں، اللہ کی اطاعت کر، میرے رسول کی اطاعت کر، اور اس کی اطاعت کر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ لیکن سوال جو اکثر جوان کرتے ہیں یا اکثر جوانوں سے ہوتا ہے تشیع میں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے 12 امام ہیں تو اتنا جھگڑا امت میں اچھا نہ ہوتا کہ رب 12 کے نام بتا دیتا قرآن میں؟ جس طرح کہا کہ میں اللہ، میرا رسول، تو اللہ 12 کے نام بتا دیتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہوتا، نہ عقائدی اختلاف ہوتا، 12 کے 12 نام آ جاتے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیے، اللہ نے اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، لیکن جب تیسری اطاعت کی باری آئی تو نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ مثلا آیت تطہیرہ پڑھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صفت بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں، نہ وہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے۔ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں نام رکھنا آسان ہے، صفت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا، لیکن علی جیسا کردار بنانا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن محمد جیسا بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام سخی ماں باپ نے رکھا، لیکن سخی بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کا نام شیر علی ہوتا ہے، لیکن نام شیر رکھنے سے کوئی شیر نہیں بنتا، نام اسد رکھنے سے کوئی اسد نہیں بنتا۔ تو اللہ نے کہا اگر میں نام دیتا تو دشمن اہل بیت اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتے، تو شاید بنو امیہ کی نسل میں سارے اہل بیت کے نام تجھے نظر آتے، کہتے یہ نام جو اللہ نے بتایا ہے یہی اسی کے لیے بتایا ہے، یہ نام جو اللہ نے ذکر، اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، اور صفت یہ ہے کہ نہ رجس ان کے قریب جاتا ہے نہ یہ رجس کے قریب جاتے ہیں۔ اب جا کر ایسے اہل بیت کو تلاش کرنا جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو۔ فرمایا وارث نبی وہ ہوگا جو باب مدینۃ العلم ہوگا۔ اب علی کا نام رکھ لینا آسان ہے، لیکن علی جیسا سلونی والا دعویٰ کرنا تو بڑا مشکل ہے نا۔
صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. کتنی بھی دنیا کوشش کر لے لیکن علم امامت کو اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی نا. کتنی بھی دنیا نام رکھ لے لیکن امیر المؤمنین جیسا علم تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا, زہد تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا. تو اللہ نے کہا میں صفت بتاؤں گا, تم صفات سے پہچاننا کہ اہل بیت رسول کون ہیں. حسین اپنی صفات بتا کر گئے کہ یہ الہی کردار ہے, اور یزید اپنی صفات بتا کر گیا کہ یہ شیطانی کردار ہے. اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے, کیونکہ سب سے مضبوط ترین جو پہچان ہوتی ہے وہ صفت کی پہچان ہوتی ہے. انبیاء ما قبل کو دیکھ لیں, تورات ہو انجیل ہو, خدا نے ہمیشہ صفت بتائیں. خود تورات میں لکھا ہوا ہے, خود انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا, وہی کہے گا جو مرضی الہی کہے گی. اس کے اندر صفت امانت ہوگی, وہ امین ہوگا. اب پورے مکے میں ڈھونڈ لیں, محمد کے علاوہ کوئی اور امین ملتا نہیں ہے. کافر ہو کر بھی محمد کو امین مان رہا ہے, کیونکہ نام سے زیادہ صفت انسان کی پہچان کرواتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج دنیا اگر اہل بیت کو یاد کر رہی ہے تو نام سے زیادہ ان کی صفات کو یاد کرتی ہے کہ بھئی سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, علی رکے تھے. تو یہ رکنا صفت ہے, بھاگنا صفت ہے. شہادت کا جذبہ یہ صفت ہے, شجاعت کا جذبہ یہ صفت ہے, سخاوت کا جذبہ یہ صفت ہے کہ کسی کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ ملعون مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے اور علی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. صبر صفت ہے, کمال صفت ہے, سخاوت صفت ہے. تو فرمایا جا کر دیکھنا اگر کوئی تجھے مظہر صفات خدا نظر آ جائے, اور انسان صفت کو پسند کرتا ہے. فرمایا اے انسان تو مجموعہ ہے کس کا؟ صفات کا. اب آئیے آیت کی طرف چلتے. انما ولیکم اللہ, میں اللہ تمہارا ولی ہوں. ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ, والرسول, ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. آج ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو عقل مند لوگ ہیں آپ ان سے کریے گا کہ بھئی قرآن اٹھاؤ, 3 اطاعتیں واجب ہیں, اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے. محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت کرنی. ان سے پوچھو یہ تیسری اطاعت کس کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب ظاہر ہے یہاں بولنا پڑے گا اس اطاعت سے مراد اہل بیت رسول ہیں. اگر آپ اس کو ہٹاؤ گے تو پھر کون ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ اولی الامر منکم. تمام تر مفسرین نے جو ہمارے مسلمانوں کے, اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے وقت کا حاکم ہو اس کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت پاکستان میں ہم سب پر عمران خان کی اطاعت واجب ہے. اور اطاعت ملائی ہوئی اللہ نے, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. بھائی کوئی تو مشابہت ہونی چاہیے نا تینوں اطاعتوں میں. اللہ تیسری اطاعت کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے, اللہ تیسری ولایت کو, اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, تینوں ولایتوں کو ساتھ رکھ رہا ہے. یہ منکن تو مولا تو نہیں ہے کہ تم دوست بنا دو, دوست بنا دو چلو اچھی بات ہے آپ نے دوست بنا دیا, لیکن یہاں تو اطاعت کرنی ہے. دوست کی اطاعت تو واجب نہیں ہوتی لیکن اللہ کی اطاعت واجب ہوتی. النبی اولا بانفسکم. اطاعت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ نبی تمہارے نفسوں کا مولا ہے. نبی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ تمہارے نفسوں کا مالک, تمہاری جان کا مالک, تمہاری اولاد کا مالک, تمہارے مال کا مالک. کیا مطلب اولا بانفسکم؟ فرمایا اگر محمد چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے مال کو راہ خدا میں دے سکتا ہے, کیونکہ وہ مالک ہے. وہ چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کیونکہ وہ تمہارے جان و مال و ناموس کا کیا ہے؟ مالک ہے. یہ اطاعت سے مراد ہے. جس طرح اللہ مالک, اسی طرح محمد مالک, اسی طرح وہ تیسرا بھی مالک ہوگا جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے. تو کہہ دیا کہ وقت کا حاکم جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے. اور آپ کے اسی اسلام آباد کا واقعہ ہے کہ جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تو پرویز مشرف نے ان کو جو پیغام بھیجا تھا, کہا تھا بھائی آپ خود ہی تو کہتے ہو اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے, تو تم میری اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟
کوئی پیمانہ تو ہوگا. اب جب قرآن کی تفسیر اگر کوئی غلط دروازے پہ چلا جائے تو خود مسلمان پھنس جاتا ہے. تو اللہ نے 3 ولایتیں انسان پر واجب کی, 3 اطاعتیں واجب کی. اللہ کی اطاعت ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. رسول کی اطاعت ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. تیسری اطاعت وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے, ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد تو اجل فرج. بڑی باریکیاں ہیں. صرف قرآن کی ایک آیت کو لے لیں آپ پوری کائنات کو ہدایت دے سکتے ہیں. لیکن انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جائے. مجلس رسم نہیں ہے, مجلس عقل کی گرہ کو کھولنے کا نام ہے. رسم ہوگی تو پھر عبادت نہیں ہوگی. لیکن اگر عبادت ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل کو جھنجھوڑو, کیونکہ انسان کی پہچان ہی انسان کی عقل ہے, انسان کی پہچان ہی انسان کا شعور ہے. اب اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ آپ کا بنا نظریہ کہ اللہ ولی ہے, یہ نظریہ بنا. محمد ولی ہے, یہ نظریہ بنا. امیر المؤمنین ولی ہے, یہ نظریہ بنا. لیکن ایک ہے پریکٹیکل, تھیوری اور پریکٹیکل. صرف نظریے سے کام نہیں چلتا. آپ نے مانا, یہ آپ کا عقیدہ نظریہ بنا, اس کو کہتے ہیں ولایت نظری. آپ نے نظریے سے مانا کہ میرا مولا, میرا آقا, میرا مالک جس کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ ہے, رسول ہے, رسول کے بعد امیر المومنین کا وجود ہے. لیکن امام فرماتے ہیں جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتا تب تک تجھے فائدہ نہیں ملے گا. آپ امام بارگاہ میں ایک اے سی پڑا تھا, بڑا امام بارگاہ کو ٹھنڈا کر رہا تھا. آپ نے کہا اے سی تو بڑا جاندار ہے, تو میرے گھر کا ہال بھی بہت بڑا ہے, تو لہٰذا میں بھی وہاں پہ اے سی لگاؤں گا تاکہ میرے گھر کا ہال ٹھنڈا ہو جائے. آپ نے پوچھا کون سا اے سی تھا, فلاں سا اے سی تھا. آپ نے وہ اے سی دکان سے خریدا اور گھر کے ہال میں جا کر رکھ دیا. 1 گھنٹہ گزر گیا, ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. آپ نے امام بارگاہ کے ٹرسٹی کو بلایا, بھائی میں نے بھی وہی اے سی خریدا ہے لیکن میرا ہال ٹھنڈا نہیں ہو رہا. وہ گھر میں آیا اور کہنے لگا قبلہ آپ نے اے سی رکھا ہوا ہے, اس کو آن تو کریے. صرف نظریے سے کمرے ٹھنڈے نہیں ہوتے, صرف نظریے رکھنے سے انسان صاحب کرامت نہیں بنتا. جب تک یہ نظریہ ہے کہ ایسی ٹھنڈا کرتا ہے, لیکن کب کرے گا جب پریکٹیکلی اس کو آن کرو گے. یہ نظریہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. ابو سفیان نے بھی لا الہ الا اللہ کہا, حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا. لیکن سوال یہ ہے کیا کامیاب ہوئے کہ زندگی میں نہیں ہوئے؟ انہوں نے نظریے محمد رسول اللہ کو مانا تھا, پریکٹیکلی ولایت محمد رسول اللہ میں نہیں آئے تھے. اسی طرح اگر تمہارا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اور آج زور لفظوں اور نظریے پر ہے کہ کون علی ولی اللہ کو مانتا ہے اور کون علی ولی اللہ کو نہیں مانتا, یہ تو نظریہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم ولایت عملی کے میدان میں بھی داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سلمان جو ایمان کے 10 سے 10ویں درجے پر ہے, یہ درجات تھے ولایت کے. جب تک تم ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتے. مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا, امام نے فرمایا کہ میری ولایت کو مانتا ہے؟ کہاں مولا. امام نے کہا تیرے اندر مجھے ولایت نظر نہیں آ رہی. مولا میں مانتا ہوں علی ولی اللہ, آپ کو رسول کے بعد اللہ کا ولی مانتا ہوں. امام نے فرمایا جب تو اعلان کرتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب پوری دنیا کو کہتا ہے اب میرے اوپر اللہ کی حکومت ہے, محمد رسول اللہ اب میرے اوپر محمد کی حکومت ہے. جب کہتا ہے علی ولی اللہ, گویا تو اعلان کرتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر میرے اوپر کسی کی حکومت ہے تو علی کی حکومت ہے, لیکن مجھے تیرے وجود پر علی کی حکومت نظر نہیں آتی. کہ مولا کس طرح ولایت عملی کے اندر داخل ہو جائیں. نظریہ اپنی جگہ, نظریے انسانوں کو آباد نہیں کرتے جب تک ان نظریوں پہ عمل نہ کیا جائے. بہترین قانون ہے پاکستان کا, لیکن ایسے قانون کا فائدہ کیا جس پہ عمل نہ ہو. ہاں قانون ہو کو چور کو سزا ملے گی, راشی کو سزا ملے گی, لیکن سزا ملے ہی نہ تو فائدہ کیا. جب تک سزا پہ عمل درآمد نہ ہو تب تک قومیں آباد نہیں ہوتی. اسی طرح جب تک نظریے پہ عمل نہ ہو, اور جب انسان عمل کرتا ہے تو بتاؤں گا کہ اہل بیت اس انسان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں. تو فرمایا جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں داخل نہ ہو جائے. ہمارے ممبر پہ صرف ولایت نظری کا شور ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو ولایت عملی بتائی نہیں جاتی. نظریے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نظریے پہ جب تک قومیں عمل نہ کریں,
ہر کسی کو پتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ فلاں رسول خدا کے نعرے میں ہے، رسول خدا کی زندگی گزارنے پر ہے، لیکن جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا. ریاست مدینہ کا نظریہ رکھنا اور ہے، لیکن ریاست مدینہ بنانا اور ہے. فرق ہے نعرے مارنے میں اور اس نعرے پر عمل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حسین کو خط لکھنا اور ہے، لیکن جس کو حسین خط لکھے یہ ولایت عملی کا میدان ہے. 20,000 خط حسین کو لکھے گئے اور ایک خط حسین ابن علی نے لکھا تھا. اس پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا؟ تو اصل جو چیز ہے یہ ہے کہ تمہارے وجود میں ولایت عملی کتنی ہے، پریکٹیکلی ولایت تمہارے وجود میں کتنی ہے. مولا یہ ولایت کب آئے گی؟ فرمایا کہ انسان قرآن کی آیت پڑھ، لا یمسہ الا المطہرون. یہ ہے ظاہر قرآن. اس قرآن کو بغیر طہارت کے تو مس بھی نہیں کر سکتا. جب تو ظاہر قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا تو باطن قرآن کو کیسے مس کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی کنڈیشنز و شرائط ہوتی ہیں. دخول ولایت میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے طہارت. جب تک تو پاک نہیں ہوتا ولایت عملی کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ نے شرط رکھی، کنجیاں رکھی ہیں. پوری زندگی تو عبادت کرتا رہے، مجلسوں میں آتا رہے، ماتمداریاں کرتا رہے، اللہ اور نبی کا نام لیتا رہے، لیکن خدا نے شرط رکھی انما یتقبل اللہ من المتقین. میں اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقین سے. اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں تقویٰ نہیں ہے. تو خدا نے شرط رکھی. اسی طرح شرط دخول ولایت یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے ڈور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور ابتدا طہارت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرے. ابتدائی درجے بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے. بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے. مصلی پہ کھڑے رہو، اگر کپڑے نجس ہیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے. نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ گے. کیوں؟ فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. گندگی رکھی اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقتیں تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں؟ اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو پہلا درجہ طہارت یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو. اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، مجلس نہیں ہوتی. پہلا درجہ ہے لباس کو پاکی. دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو. صرف کپڑے پاک نہ ہوں بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، خون لگا ہوا ہو، ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو. تیسرا درجہ دخول طہارت میں، لیکن اس درجے کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے، بدن ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ بدن پاک ہو. اب مثال کے طور پہ کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا، کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سک رہا، رفع غسل نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر بھی معصوم فارمولہ بتاتے ہیں. جو خواتین جن پہ غسل واجب ہے یا نجاست کی حالت میں ہیں، کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی جو آپ کو نظر نہیں آتی. کئی بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں، کئی بچیوں پہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے. لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتا ہے. اس حال میں کیا کیا جائے؟ بازو فرماتے ہیں مثلا اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو. مثلا غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروہ ہے، پانی پینا مکروہ ہے. اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ بازو فرماتے یہاں پر وضو کر لے. تو وہ کراہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ رفع ہو جائے گی. تو پہلی طہارت لباس کی، دوسری طہارت ظاہری جسم کی. تیسرا درجہ جو معصوم فتح اس کا ربط بھی اس کے ساتھ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں. حدیث قدسی بھی آپ کو بتاؤں گا
یعنی مومن علی کا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. رسول خدا کے پاس جوان گیا، یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے. تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے ساتھ رہے؟ تو نہیں رسول اللہ، کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو، اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آیا اور آغا بہجت نے کہا اس کو میرے قریب لاؤ. قریب لائے، بڑا ملے. وہ جب بوڑھا گیا تو پوچھا آغا اس کو آپ نے کیوں بولا؟ کہ مجھے اس کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا. اور جب بوڑھے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو؟ کہ آغا بہجت کو تمہارے چہرے میں، کہ اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں. امام رضا کا فرمان سنیے، فرمایا اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو وہ دوش کسی اور کو نہ دے، خود کو دے. کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا. تو مومن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے. وضو آپ کو نور بنا. اسپیشلی ابھی جو کرونا کی بیماریاں چل رہی ہیں تو بہترین عمل ہے آپ وضو کی حالت میں رہیں. 10 مرتبہ دن میں سینیٹائز کرتے ہو، اس سے اچھا ہے سیدھے سیدھے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو لو. 6 مرتبہ 7 مرتبہ دن میں وضو کر لو. وضو میں تمہارا اب سینیٹائزر سے ہاتھ آپ دھلیں گے نا، لیکن جب آپ وضو کرو گے تو منہ میں اگر کوئی وائرس ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. آپ ناک میں استشمام کرو گے پانی کو، اس سے بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی. دوسرا وضو نور بھی ہے. تیسرا وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو جاتی ہیں؟ رفع دفع ہو جاتی ہیں. سب بات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرم. تو فرمایا ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ دائم الوضو رہتا ہے. حدیث قدسی سنیے، اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے دیکھیے 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک وفا ایک جفا. وفا یعنی وفاداری، جفا یعنی بے وفائی. اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چاہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی. اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ جفا کی. لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ. یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے نا، اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے اور ظاہری اطاعت میں رہ رہا ہے. فرمایا اگر وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا، وضو کیا تو وفا. اب اگر وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی. کسی مومن نے کہا مولانا وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے. اب ظاہر ہے آفس میں ہیں، کام پر ہیں، چلو وضو میں تو 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن آدمی 2 رکعت نماز مصلی ڈھونڈے، سجدے ڈھونڈے. میں نے کہا یہ ہے 2 رکعت مستحب نماز، نہ مصلی کی ضرورت ہے نہ سجدے کی ضرورت ہے. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی تمہیں 2 منٹ لگیں گے. مستحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے وضو کیا، آپ چل رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تھوڑے سے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر، ایسے ہی کھڑے رہیں، الحمد پڑھیں، قل واللہ پڑھیں. جب رکوع کی باری آئے تھوڑا سا گردن کو جھکائیں، پھر گردن کو اوپر کریں، پھر سجدے کی باری آئے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں. 2 منٹ آپ کو لگیں گے. آپ چلتے چلتے اللہ سے وفا بھی کر کے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ مستحب نماز ہے، اس کے لیے قبلے کی بھی اتنی شرط نہیں ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ نماز ہے مستحبی کے لیے ہے. ہاں اگر پڑھ سکتے ہو، مصلی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے تو بہتر ثواب یہ ہے کہ انسان مصلی پہ پڑھ لے. لیکن اگر اویلیبلٹی گاڑی پہ آدمی ہے، وضو کیا، ہاسپٹل میں ہے، اپنے کام پر ہے، کہیں پر بھی ہے، تو چلتے چلتے آدمی 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن کسی سے بات نہ کرو، اس 2 منٹ میں اپنی نماز کو ادا کر دو. تو کہا وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اگلا جملہ بڑا نورانی ہے. اب اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی. وہ صلا بھی دیتا ہے، وہ کریم رب ہے. وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو نہ کیا تو جفا کی. 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی. اگلا جملہ اور نورانی. اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی. اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا.
خدا وفا ہی وفا کرتا ہے. سادے سادے نسخے ہیں جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے, زندگی بن جاتی ہے. اور ہمیشہ حالت اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت, وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت, اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ من یمت یرنی, جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضو ہو کر جاتے ہو نا. جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو, ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو, تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں, کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو, کیونکہ زیارت علی کبھی بھی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد عجل فرجہم. تو یہ پہلا اسٹیج ہے. دیکھیے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچے دھاگوں کی طرح ہے. جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچا دھاگا بن جاتا ہے, ایک مہینہ کیا تھوڑا دھاگا مضبوط ہوتا ہے, لیکن یہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہاں, ایک مہینہ کا مولانا میں 6 مہینے نماز شب, اپنے قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں, جوانی میں اتنے دن میں نے نماز شب, ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جوانی کو چھوڑ دو, پچھلے زمانے, ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ معیار تمہارا آج ہے, معیار تمہارا کل نہیں ہے. تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو, کچے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو, تو وہ کچے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے, اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن گئی پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی. پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ مضبوط زنجیروں کی مثالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھیں عبادت خدا اور عبادت پروردگار عالم اہل بیت اور اولاد اہل بیت کے وجود میں, کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی اعمال کو کیا دیا تھا, انجام دیا تھا. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں مولانا میں نفس کی غلبہ بتا رہا ہوں آپ پر, کہتے ہیں مولانا میں کوئی 7 سال سے دائم الوضو ہوں, 7 سال سے, بڑا عرصہ ہوتا ہے 7 سال. کہہ رہے آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا, اب جو بندہ 7 سال سے ریگولر وضو ٹوٹے وضو کرے, وضو ٹوٹے وضو کرے, کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا, وضو کا اندر سے نفس کہتا ہے چھوڑ دو. یعنی 7 سال کی ریپیٹیشن کے بعد پھر بھی اندر سے آواز کیا آتی ہے, آج نہیں کرو, سستی دلاتا ہے مجھے. تو اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ نفس بڑا خطرناک ہے. یہ مت سمجھنا کہ اگر تجھے کسی دن میں روک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ مر گیا ہے. مولا تشبیہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں تمہارے نفس کی مثال سانپ کی طرح ہے. یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن زندہ ضرور رہتا ہے. کبھی بھی اٹھ کے آگے تمہیں گمراہ کرو. کب گمراہی سے بچو گے؟ جب کوشش کرو گے ہمیشہ حالت طہارت, لاکھوں گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حالت وضو میں رہو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد. تو پہلی طہارت اپنے لباس کو نجاست سے بچ, یہ ولایت عملی کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط ولایت عملی کی اپنے بدن کو بھی نجاست ظاہری سے کوشاں رہو, کوشش کرو, بچا کے رہو. وہ ایلیمنٹس, وہ اسباب جن کی وجہ سے نجاست بنتی ہے, ان ایلیمنٹس کو اپنے گھروں سے ریموو کر دو. ہاں, مثلاً آپ طہارت کر رہے ہیں, مختلف پائپس گھر میں ہوتے ہیں, کوئی پریشر پائپ ہوتا ہے نا, تو وہ جب نجاست سے ٹکراتا ہے تو پھر نجاست کیا ہوتی ہے, ریٹرن ہوتی ہے. تو ایسے ایلیمنٹس, ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. گھر لیا جناب نے, گھر بنا لیا اور ہم اسی گھر کو یوز کیے جا رہے ہیں. آپ چیک کرو کہ وہ جگہیں جہاں پہ نجاست کا خدشہ ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, ٹیکنیکل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے بچہ نجس ہو جائے, جس سے میں نجس ہو جاؤں, زحمت میں پڑ جاؤں. تو کوشش کریں ایسے اسباب کو پیدا کریں جس سے طہارت بڑی آسانی سے ممکن ہو, جس سے انسان کی نجاست آسانی سے ممکن ہو. ان اسباب کو گھر سے ریموو کرنا انسان پر کیا ہے, واجب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد عجل فرجہم. تو 2 طہارتیں آپ نے سن لی, لباس کی طہارت اور جسم کی طہارت. جب انسان اس مرحلے کو پار کر لیتا ہے, اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو تھوڑا محنت طلب مرحلہ ہے, وہ ہے طہارت باطن. مولا کا جملہ سنیے, امام فرماتا ہے انسان خدا نے تجھے 7 قلم دیے ہیں, 7 پین دیے ہیں, 7 قلم دیے ہیں, لیکن یہ وہ قلم وہ ہے جب تو ان سے لکھتا ہے تو ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے.
اچھا مولا یہ قلم جو اللہ نے دی یہ لکھنا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے. مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مولا یہ سفید کاغذ کیا ہے اور یہ 7 قلم کیا ہے؟ فرمایا سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ 7 قلم تمہارے اعضاء و جوارح ہیں. تو اپنے 7 قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے. 70 سال 60 سال جو تو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے. اور بعد یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو 7 ممالک کا سفر کرے گا. 7 ممالک کی تشبیہ دی. 7 بلدان سے گزرے گا. یہ کون سے 7 ممالک ہیں؟ فرمایا تمہارے 7 اعضاء کے ممالک ہیں. مثلا ایک ملک آنکھ کا ہے، ایک ملک زبان کا ہے، ایک ملک کان کا ہے، ایک ملک شکم کا ہے، ایک ملک اعضاء نکاح کا ہے. ان سے تو گزرے گا. جو جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے دکھایا جائے گا. اب تمہاری مرضی ہے تو اپنے قلم سے لکھتا کیا ہے. آنکھ قلم ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ اے جماعہ اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ، اس قلم سے زیارت عاشورہ لکھ، اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ، یا اس قلم سے نگاہ حرام لکھ. یہ تیرے اختیار میں ہے. لیکن یاد رکھنا جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی مثال علماء اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کہ پروردگارہ میں نے بڑی خطا کی تھی مجھے معاف فرمانا، لیکن فرمایا جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا. توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین، وہ سینری، وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں. نہیں، گناہ کی معافی ہے، لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا. اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا. اسی لیے فرمایا اے جوان کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا کرو. تو طہارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعضاء کو بھی نجاست سے بچایا کرو. اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹتی ہے، لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو اور آنکھیں نجس ہو جائیں، یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے، یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے ہیں. یہ توبہ کے آنسوؤں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا؟ تو کب زبان کے گناہوں سے؟ پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سے ہیں، زبان کے گناہ کون سے ہیں، کانوں کے گناہ کون سے ہیں. بڑے بڑے علماء نے محنت کی. شہید دست غیب نے کتاب گناہان کبیرہ، کتاب قلب سلیم، نماز شب، یہ کتابیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں. جہاد اکبر، یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے. میرے گھر میں سوشل لوجی کی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میتھمیٹکس کی بک تو پڑھی ہوئی ہیں، بایولوجی کی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سیکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا ہے. سینیٹائزر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے؟ یہ غم امام حسین، یہ آقا حسین کا گریہ، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ دعائے کمیل کے آنسو، یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو یا جنت کی طرف کھلے گا یا جہنم کی طرف کھلے گا، وہ پہلا دروازہ تمہاری آنکھ کا دروازہ ہے. اے انسان کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا. اے جماعہ اگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے، حلال ہے، لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے. جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے؟ انوالو ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو، تو ہر وہ نگاہ جو تو بلند کرتا ہے خدا 70 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. 18 علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں. اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں نا، دیکھیے یہ ونڈو ہیں، جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں یہ ونڈو ہیں. آپ ان سے چیزوں کو امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر، تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو، ہاں قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے. امام حسین کی زری کی زیارت کر کے آئے، وہ تصویر آپ کے کہاں گئی؟ آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے. پھر رات کو سوچتے ہو، پورے مائنڈ کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اچھی چیزیں ڈالو گے، یہ بھی غذائے روح ہے. جس طرح بدن کو گندی غذا دو گے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو. اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں، جو باتیں، جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو، اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو. تو فرمایا علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر
کنٹرول کرتا ہے. یہ کنٹرول بھی ایک صفت ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. کئی سال پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول خدا جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی نے کیا دیکھا؟ عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں. نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ کا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 50 کلو، 40 کلو، 60 کلو. اے جوان جو باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے، بڑے بڑے ویٹ تو اٹھاتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس اتنا پاور ہے، 100 kg کا وزن میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن رسول خدا کی نظر میں سنو طاقتور کون ہے؟ یہ ہاتھوں کی طاقت. میں نے پچھلے سال کی مجلس، اتنی طاقت تو گدھے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو گھوڑے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو ہاتھی کے پاس بھی ہے. لیکن وہ کون سا پاور ہے جو صرف انسان کا پاور ہے؟ وہ قوت ارادے کی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے صرف انسان کو عطا کی ہے. وہ تمہارے ول پاور کی طاقت ہے، وہ تمہارے اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ نے تجھے بندے مختار بنایا ہے، اور مختار بنایا تو تمہارے ارادے کی وجہ سے بنایا. اب نبی فرماتے ہیں کتنا بزدل ہے جو 50 کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ کسی نامحرم پہ پڑتی ہے تو چند گرام کی پلکوں کو بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اسے نہ شرم آتی ہے نہ اللہ کے حضور میں حیا آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غلام بن چکا ہے اپنے نفس کا. امام فرماتے ہیں غور کیا کر، اگر تو غلام نفس بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے. کیونکہ نفس کے سامنے بار بار خود کو چھوٹا کرتا رہتا ہے، اس کی خواہشوں کے سامنے خود کو زمین پر رینگتا رہتا ہے. اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال اس فٹ بال کی طرح ہے کہ کھلاڑی جہاں چاہے کک مارے اور بال چلی جاتی ہے. تو فرمایا خود کو شیطان کے قدموں کا فٹ بال نہ بنایا کر، نفس کو اپنے پاؤں کا فٹ بال بنا. دیکھ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا ہے، لیکن علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نفس علی کے قدموں کا فٹ بال ہے. کوئی ایسا نہیں جو علی کے ساتھ کھیلے. علی ارادے کا اتنا مضبوط ہے کہ مولا کے ارادے پہ کوئی اگر حاوی ہوتا بھی ہے تو وہ ارادے پروردگار عالم ہے. کوئی اور ارادہ ان کے ارادوں پہ حکومت نہیں کر سکتا. تو انسان یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے اوپر ولایت عملی کتنی حاوی ہے. زبان سے علی علی کرنا بہت آسان ہے، نظری نعرے مارنا بہت آسان ہے، لیکن آنکھوں پر علی کی ولایت کو نافذ کرنا اور عملی ولایت کے میدان میں داخل ہو جانا بڑا مشکل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. تو آج جو جوانوں کے سامنے ہے، ایک موبائل ہے مثلا، ایک ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس میں ہزاروں قسم کے شیطانی گمراہ کرنے والے حربے ہیں. میں نے کراچی میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو موبائل نہ دیا کرو، کیونکہ تم ایک وسیلہ دے رہے ہو گمراہی میں مبتلا ہونے کا. کسی مومن نے میسج کیا مولانا یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم بچوں کو موبائل سے کیسے روکیں؟ تو آپ کے بیان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے اینٹی ہیں. ہاں، میں نے کہا ٹیکنالوجی کی مخالفت کسی نے نہیں کی. موبائل سے میری مراد ٹیبلٹ نہیں ہے، موبائل میں ہوتا ہے سم. ہر اس چیز سے اپنے بچے اور بچی کو بچاؤ جس میں کوئی ایسا سوراخ پیدا ہو جائے کہ جس میں کوئی نامحرم داخل ہو جائے. میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس میسج آتے ہیں، فون کالز آتے ہیں. شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، شادی شدہ لوگوں کے گھر اڑ گئے ایک میسج کی وجہ سے، ایک کال کی وجہ سے. کیونکہ تربیت اس خاتون کی نہیں ہے، اس بچے کی صحیح تربیت نہیں ہے، اور ہر جگہ شیطانی حربیں ہیں، ہر جگہ شیطانی حربیں ہیں. تو جب تک میں صحیح تربیت نہیں کر پاتا، ہاں ٹولز یوز کرو، کمپیوٹر دو، لیپ ٹاپ دو، لیکن ایسی چیز جہاں سے کوئی کنیکشن پیدا ہو جائے. اس کا ذریعہ سم کارڈ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ واٹس ایپ ہوتا ہے، اس کے ذرائع بہت ہوتے ہیں. یہاں اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے نا، ویسٹرن کانسیپٹ، کہ باپ اگر بچے کے کمرے میں بھی جائے نوک نوک کر کے جائے، اور اگر ایسے چلا جائے تو بابا آپ نے میری پرائیویسی خراب کر دی، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرا لیپ ٹاپ کیسے کھولا، آپ میری پرائیویسی کے اندر ان ہو گئے.
آپ میرے موبائل کے اندر ان ہو گئے، اس کا مطلب اس گھر میں ولایت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی اگر مجھ پر ولایت ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ میرے مال کو بھی مصرف کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے بچوں کے مالک بھی۔ اسی طرح باپ کی ولایت بچے پر ہے۔ اسلام کہتا ہے والد اپنے بیٹے کی زندگی میں 100% انوالو رہے، اس کی وجہ ہے مثلا جو ویسٹرن کلچر تھا کہ جس میں بچے شادی کرنے کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں اپنے والدین سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ اسلامی کلچر یہ تھا کہ جوائنٹ سسٹم میں رہو، ہاں مسائل ہوتے ہیں لیکن مسائل کا حل یہ نہیں کہ تم جدا ہو جاؤ، مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تربیت نہیں ہے، نہ ساس کو پتا ہے بہو کے ساتھ اخلاق کیا کرنا ہے، نہ بہو کو پتا ہے کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے، تو ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کی صحیح اب تربیت نہیں ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں کہ تم گھروں کو اجاڑ کے الگ ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ اور جو اطاعت والدین، جو ثواب خدمت والدین، صرف والد و والدہ کے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس سے محروم ہو جائے۔ کم از کم گھر میں رہے گا تو اپنی ماں کے پاؤں تو دبائے گا، باپ کی خیریت تو پوچھے گا۔ لیکن وہ ویسٹرن کلچر جو مسلم سوسائٹی میں ہو گیا کہ ان کے بوڑھے ماں باپ آپ دیکھیں اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ان کی تباہ و برباد، اب خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کلچر ہماری سوسائٹیز میں، ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بچیاں شادیاں کرتی تھی، ظاہر ہے اب ایک بچی نے شادی کی، پریگننٹ ہو گئی، اب اسے تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں اس کا علاج کیا ہے، تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس، اور ایک خاتون کا تو اس طرح بچہ مر گیا۔ لیکن وہ خاتون جو اپنی سانس کے ساتھ رہتی ہے یا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان بوڑھی ماؤں کو، دادیوں کو تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچے کے لیے کیا کرنا ہے، ہاں ٹوٹکے ان کو آتے ہیں تو بچے بچ جاتے ہیں جو ان گھروں میں رہتے ہیں۔ دوسرا جو مرد اور بیوی بھی جاب پہ لگ گئے تو بچے کو سنبھالے کون؟ پہلے تو یہ تھا کہ دادی سنبھال لیتی تھی، پھپھو سنبھال لیتی تھی، خالہ سنبھال لیتی تھی۔ تو اسلام کا جتنا نظام ہو، اکنومیکلی بھی آپ کے فائدے میں، اخلاقاً بھی آپ کے فائدے میں، آپ کی زندگی میں اس میں سکون بھی آتا ہے، پیس بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں نے کہا کہ والد میرے کمرے میں داخل نہ ہو جائے، میری پرائیویسی ہے، میری موبائل میں داخل نہ ہو جائے، میرے لیپ ٹاپ کو چیک نہ کرے، مجھ سے پوچھے بھی نہیں کہ تم کس کے ساتھ گھومنے گئے تھے، میری پرائیویسی ہے، میری لائف ہے۔ تو اب اس جوان کو زندگی گزارنے کا تجربہ تو نہیں ہے، جیسا میں 20 سال میں تھا ویسا میں 30 سال میں تو نہیں ہوں نا، ان 10 سال میں مجھے اتنا تجربہ۔ تو وہ والد جو 50 کا ہے، 60 کا، اس نے دنیا کی ہر برائی اور اچھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ بیٹر اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے لال فلاں سے دوستی نہ کرنا، فلاں جگہ پہ نہ جانا، یا آج جو تم شہوتوں میں پڑے ہوئے ہو، موبائل کے غلط تعلقات میں اور غلط دوستیوں پڑے ہوئے ہو، ہم بھی ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری زندگی تب یہ وقتی مزہ ہے۔ تو اگر اچھا گائیڈ کرے، مولا فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ لیتا ہے۔ بھائی ایک راستہ ہے جس میں کھڈے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس راستے میں کھڈا ہے، عقل کا تقاضا کیا، آپ میری بات کو سنو نا۔ لیکن جو بے وقوف کہتا ہے میں جا کر دیکھوں گا کھڈا ہے تو کتنا گہرا ہے، بھائی دیکھنے سے کیا ہوگا، تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اگر والد اور والدہ اس بیٹی اور بیٹے کی زندگی میں انوالو نہ ہو تو ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جو ہم نے آزادی کے نام پہ، فریڈم کے نام پہ اپنے بچوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، تو ان بچوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، ان بچوں کی آخرت۔ اور ان بچوں کو سمجھائیے، ڈانٹیے مت، مثالیں دے کر سمجھائیے۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں آئے گا کہ جس کا ایک صفت ولایت اہل بیت کی ہے کہ آپ اپنے وجود میں اپنے نفس کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کو بڑھائیے۔ تو جب تک اولاد کی سیلف، مثلا ایک بچی یونیورسٹی سے آتی ہے، کہتی ہے کہ وہاں تو کوئی دوپٹہ نہیں پہنتا، مثلا حجاب نہیں کرتا، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں حجاب کروں؟ تو آپ اس کو سمجھائیں کہ جو حجاب کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو حجاب نہیں کر رہی، یہ اپنی سیلف رسپیکٹ اس کی نہیں ہے، اس کے اندر عزت نفس نہیں ہے۔ کیا تجھے قیامت کے سامنے اپنے نفس کی عزت کو بڑھانا نہیں؟ اس کا ایک ریزن ہے کہ بیٹی یہ دیکھو، آج کیونکہ اس میں بھی آؤں گا کہ آج
کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت کو کلچر بنایا جائے. مثلا آپ لبنان چلے جائیں گے, کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ خواتین مقنعہ, سر پہ برقع مقنعہ پہنتی ہیں, لیکن نیچے آپ دیکھیں گے تو جینس پہنی ہوئی ہے. اسی اسلام آباد میں بھی ہوگا, بعض یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا, ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے لیکن سر بھی ڈھانپا ہوا ہے. اس نے سر شریعت کی وجہ سے نہیں ڈھانپا, فیشن کی وجہ سے ڈھانپا ہے. تو اس نے کیا کوشش کی, یہی جوان جس کو باپ کہتا تھا داڑھی رکھو داڑھی رکھو, داڑھی نہیں رکھ رہا تھا, اور جب کسی ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھی, اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دی. اب خوش ہو گیا کہ باپ بھی راضی, شیطان بھی راضی. ہاں, بابا بھی راضی ہو گئے, یونیورسٹی جا رہا ہوں, فیشن ہے, 4 لڑکوں نے رکھا ہوا تو میں بھی داڑھی رکھ رہا ہوں. وہ داڑھی جو خدا کے لیے رکھی جائے اس پر رحمت ہے, لیکن جو داڑھی شیطان کے لیے رکھی جائے اس داڑھی پہ لعنت ہے. کیونکہ الاعمال بالنیات, تو کس کے لیے رکھ رہا ہے, پروردگار عالم کے لیے یا زمانے کے لیے؟ تو آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شریعت کو کلچر بنایا جائے, اور جب کلچر بن گیا تو مختلف فیشن آ جائیں گے, حجاب اس طرح کیا جائے اس طرح کیا جائے, لیکن شریعت میں حدود ہیں. شریعت کہتے ہیں میری حد سے تجھے باہر نہیں نکلنا. اگر میری نماز صبح 2 ہے تو 2 پڑھنی ہے, 3 پڑھی تو تیرے اوپر لعنت ہے. کیونکہ شریعت اللہ کی مرضی کا نام ہے, تیری مرضی کا نام نہیں ہے. اگر تو اپنے وجود پہ اہل بیت کی ولایت کو, ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود پہ مرضی خدا کو نافذ کرے. تو آج سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بچے کے اندر سیلف رسپیکٹ کو کیسے بڑھانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام حسن کا ایک صحابی تھا, وہ جب بھی مولا کے پاس آتا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مولا کا مزاحیہ صحابی تھا. جب بھی آتا تھا کچھ ایسی باتیں کرتا تھا, امام حسن مسکراتے تھے. تو ایک دن آیا, امام نے کہا بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا مولا مسئلہ ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا جیسی اللہ چاہتا ہے ویسی بھی نہیں گزر رہی, جیسی شیطان چاہتا ہے ویسی بھی نہیں گزر رہی, اور جیسی میں چاہتا ہوں ویسی بھی نہیں گزر رہی. امام حسن مسکرائے. کہ کیا مطلب؟ کہ مولا اللہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی ایسی گزاروں جیسے وہ چاہتا ہے, تو کبھی ایسی گزارتا ہوں کبھی نہیں گزارتا, تو پوری زندگی اللہ کی مرضی پہ گزار بھی نہیں پا رہا, مطلب کبھی نماز تو کبھی جھوٹ. اور شیطان یہ چاہتا ہے پوری زندگی اللہ کی مخالفت میں گزاروں, ایسی بھی نہیں گزر رہی. کبھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں, کبھی مسجد میں چلا جاتا ہوں, کبھی غلط کام بھی کر لیتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں مجھے کبھی موت آئی نہ. ایسا بھی نہیں ہو سکتا مولا, ایک دن مجھے مرنا ہے. تو انسان کا حال یہ ہے, نہ اللہ کو راضی کر پا رہا ہے, نہ شیطان کو راضی کر پا رہا ہے, نہ خود کو راضی کر پا رہا ہے. اب سنو مولا کا بہترین جملہ. امام فرماتے دیکھو لوگوں کو اگر خوش کرنے چلے نا, تو لوگ ایک فرد کا نام نہیں ہے, لوگ ایک مجموعے کا نام ہے. اسی امام بارگاہ میں اگر 200 لوگ بیٹھے ہیں نا, اور میں چاہوں کہ 200 کے 200 مجھ سے خوش ہو جائیں میری مجلس سے, یہ ممکن نہیں ہے. کسی کو فضائل پسند, کسی کو تبرہ پسند, کسی کو اخلاقی باتیں پسند, کسی کو کہانیاں پسند, کسی کو زیادہ مسائل پسند. اب میں سب کو راضی کرنے پر آؤں تو بہت مشکل ہے. تو مولا نے کہا اگر تو دنیا کو راضی کرنا بھی چاہے نا, یہ ناممکن ہے, کیونکہ ہزاروں لوگ ہیں, تو کس کس کو راضی کرے گا. اس لیے بہترین فارمولہ یہ, تو ایک کو راضی کر لے. ہاں, ایک کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. صرف پروردگار عالم کو راضی کر تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم, ولایت عملی پریکٹس کا نام ہے, عمل کے ساتھ دخول ولایت کا نام ہے, اور اس کی پہلی کھڑکی جو طہارت باطنی کی ہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں. اس جوان کو بتاؤ کہ آنکھوں کا گناہ کیا ہوتا ہے. اگر اس کے نفس کی تہذیب ہو گئی, اب یہ آزاد ہے, اس کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے. دوسری طہارت اس کا میں آج اشارہ کروں گا, وہ ہے زبان کی طہارت. فرمایا 18 گناہان کبیرہ اس زبان سے ہوتے ہیں. بعض نے یہاں تک لکھا 99 گناہان صغیرہ بھی زبان سے ہوتے ہیں. کسی پہ تہمت لگائی, ہاں, شرک کیا, کفر کیا, مولا حسین کے قتل کا فتویٰ دیا, مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دیا, قوم پرستی,
لسان پرستی، صوبائیت، یہ تمام تر چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ زبان سے جنم لیتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر تو زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا تو کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان کا کام بولنا ہے، لیکن یہ سیکھو تجھے بولنا کیا ہے۔ عجیب جملہ فرمایا، اے انسان جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہوتی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو اپنی زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ لہذا سوچ کے بولا کر، تمہارا ایک جملہ 2 مومنوں میں طلاق کروا سکتا ہے، تمہارا ایک جملہ 2 لوگوں میں جھگڑا کروا سکتا ہے، تمہارا ایک جملہ 70 سال ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا گیا۔ یہ زبان کا گناہ تھا۔ جن لوگوں کو تمیز نہیں تھی، یہ زبان اطاعت خدا کے لیے بنی ہے، مخالفت پروردگار عالم کے لیے نہیں بنی۔ جو آج زبانیں یزید کی حمایت میں نکل رہی ہیں، یہ گناہ کس کا ہے؟ زبان کا گناہ ہے۔ آج نعرے بلند کیے جا رہے ہیں بھائی محرم میں شادیاں کرو۔ ہاں، مشہور مفتی ہے، مفتی سے زیادہ ٹک ٹاکر ہے وہ، کہتا ہے شادیاں کرو محرم میں، اور فائدے گنوا رہا ہے۔ ہاں، شادی مول سستے ہوتے ہیں، اکنومیکلی فائدہ ہے۔ دوسرا، شادی کرو گے ثواب ملے گا، بدعت ختم ہو جائے گی۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اس کے اوپر نفس کا حملہ ہے۔ یعنی جو دن میں 5 مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھے اور اسے پتا بھی ہو کہ ان 10 دنوں میں نبی کا گھر اجڑا ہے، ہاں، کچھ بھی نہیں ہو انسانیت کے ناطے، ہاں، تمہارے نبی کی نواسیوں کو اجاڑا گیا، ہاں، بچیوں کو تماچے لگے۔ حدیث سے ہیں کہ نبی روئے تھے، جناب اسماء سے منسوب، اتنی حدیثیں ہیں۔ لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اپنی دنیا میں لعنت کو دعوت دیتا ہے کہ میرے اوپر برس۔ ایسے لوگ، کسی کا باپ مر جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا اس دن؟ اور کسی نے اچھا لکھا کہ اگر تمہارا باپ مر جائے نا اس دن اپنی بیٹی کی شادی کروانا، اس دن بھی تمہارا خرچہ نہیں ہوگا، بڑی سادگی سے شادی ہوگی، اور اسی کھانے میں اپنی بیٹی کا ولیمہ بھی کر دینا۔ ہاں، تو جب تم دنیا میں ایک انسان کے مرنے پر ایسے کام نہیں کر سکتے تو فرزند رسول، نواسے رسول، اور صرف ہم عزاداری مناتے تو آپ ہمیں دوش دے سکتے تھے۔ آپ آل رسول کو کیوں نہیں دیکھتے؟ امام حسین کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہاں تک امام حسن العسکری تک جتنے بھی آل رسول گزرے ہیں، کیوں نہیں ان کی ہسٹری پڑھتے؟ کیوں حضرت رضا امام حسین کے نواسے ہیں نا؟ کیوں جب محرم کا مہینہ آتا ہے اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کربلا میں میرے حسین کو مارا گیا۔ کس بندے نے خوشیاں منائی تھیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو کن لوگوں نے کربلا کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں کروائی تھیں؟ بنو امیہ تھے۔ تبرکت بھی بنو امیہ، زیارت عاشورہ کا جملہ کہ آج کے دن کو بنی امیہ نے مبارک سمجھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح جناب حمزہ کے جگر کے چبانے کے بعد آکلت الاکباد انہوں نے خوشیاں منائی تھیں، نواسے رسول کو مارنے کے بعد خوشیاں منائی تھیں۔ اور ذرا تاریخ پڑھ تو صحیح کہ نواسے رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، کہ فرماتے چند قتل عرب میں ایسے تھے جو اسلام نے حرام کیے تھے۔ ایک قتل یہ تھا کہ یہ کسی کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھاتے تھے، کھڈا کھودتے تھے، وہ جب بندہ اس جال کے اوپر آتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا۔ یہ عرب اسے اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے لگنے سے مر جاتا تھا۔ میرے چوتھے امام فرماتے میرے بابا بھی گودی قتل گاہ میں گرے، ان ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ بابا کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، گھنٹوں لگ گئے حسین ابن علی کو۔ اور صرف کربلا، نبی کی نواسیاں۔ تو جب انسان کے نفس کی تہذیب نہ ہو، اپنی زبان کا غلام بن جائے، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو جملے نکال رہا ہوں اس سے رسول کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، اس سے پروردگار عالم کے دربار میں اتنا گناہ کر رہا ہوں۔ ہماری روایتوں میں ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اللہ ملائکوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ زمین پر اور میرے حسین کے بیٹے جو پردہ غیب میں ہے
اس سے جا کر حسین کی قمیص لے کر آؤ، کرتا لے کر آؤ۔ ملائک جا کر امام زمانہ سے کرتا لیتے ہیں، فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اس کرتے کو عرش الہی پہ لگایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ملائک جب اس خون بھرے کرتے کو دیکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اگر تم ملائکوں کا رونا سنو تو تمہارا جگر پھٹ جائے۔ صاحب عزا خدا بنتا ہے جس نے دین کے بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اس کی ہی عزت کو ہی نہ کرے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں نے نہ رسول کی عزت کی، جنازہ پڑا رہا، نہ اس نبی کے بیٹی کی عزت کی، دربار میں کھڑی رہی۔ اور فرماتے ہیں جب پہلا تیر، سب سے پہلا زخم جو امام حسین کو لگا مولا کی پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا، اور جب مولا نے اپنی آستین سے خون کو صاف کرنا چاہا تو دوسرا تیر مولا کے سینے میں لگا تھا۔ فرماتے تیر نکالنا چاہتے تھے لیکن آگے سے نکل نہیں رہا تھا، حسین نے اپنی پشت سے اس تیر کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا میں وہ منگل کا دن بھول نہیں سکتا۔ تعجب نہیں ہے، کون سا منگل کا دن؟ میں وہ منگل کا دن بھول نہیں سکتا جب میری اماں زہرا پہ حملہ ہوا تھا۔ اس دن وہ بے احترامی نہ ہوتی جو مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کی تھی، گھنٹوں گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا۔ اس دن اگر وہ بے احترامی نہ ہوتی تو آج حسین کی کربلا میں بے احترامی نہ ہوتی۔ یہ کڑیاں ہیں، کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ اتنا قسی القلب مسلمان کیسے بنتا ہے، کب بنتا ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ کہ اتنا ظالم بن جائے کہ امام حسین نے 17 خطبے دیے، ہر خطبے میں بتاتے رہے مجھے پہچانو، جس کا کلمہ پڑھتے میں اسی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ میرا کوئی گناہ تو بتاؤ جو میں نے کیا ہو جب مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ تو صرف بولا تو بغض علی بولا۔ فرمایا جب علی اکبر کو میدان میں بھیجا، جو لشکر کے بوڑھے تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ حسین نے معجزہ کیا ہے، نبی کو میدان میں بھیج دیا ہے۔ عجیب سا لشکر میں تلاتم بپا ہوا۔ ابن سعد شمر پریشان ہوئے کہیں لشکر بکھر نہ جائے۔ ابن سعد نے کہا صبر کرو، ابھی اکبر اپنا تعارف کروائے گا، یہ سمجھ جائیں گے یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اور جب تعارف کروایا حسین کے بیٹے نے، فرمایا انا ابن المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، انا ابن حسین ابن العلی، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ میرے مولا فرماتے جیسے علی کا نام سنانا تو پورا لشکر علی اکبر پہ چڑھ پڑا۔ اتنی دشمنی علی سے، اتنی دشمنی اولاد علی ابن ابی طالب سے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ گندی زبانیں تھیں جنہوں نے 70 سال منبروں سے لوگوں کے دلوں میں بغض بھرا۔ کچھ گندے قلم تھے جنہوں نے جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں لوگوں کے ذہنوں میں بھری۔ تو یہ زبان بڑی خطرناک ہے، انسان کو قاتل بناتی ہے، بے ادب بناتی ہے، بے حیا بناتی ہے۔ اور شکر خدا کرو کہ اللہ نے تجھے مجلس حسین نصیب کی تاکہ تمہارے بچوں میں ادب پیدا ہو جائے۔ تو معصوم فرماتے ہمیشہ زبان کو کنٹرول کرو، کس سے؟ ذکر پروردگار عالم سے۔ چلو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، صلوات پڑھا کرو تاکہ یہ زبان ذکر خدا سے کنٹرول میں رہے۔ سوچو کہ تم دن میں کتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہو اور کتنے گھنٹے دنیا کا ذکر کرتے ہو۔ تو آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، اور ان دنوں میں بہترین ذکر سلام حسین ہے۔ ثواب زیارت حسین کا ثواب ہے اگر خلوص دل سے انسان اپنے آقا امام حسین کو سلام کرے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب عزیزو جیسے حسین حسین کریے جیسے کربلا میں زینب نے حسین حسین کیا بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو ننھے سے زخمی کانوں پہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے بالیاں پہنائے روتی رہی کہتی رہی صبر کرو میں خود اتار کے دیتی ہوں لیکن فرمایا اتنی بھی مہلت نہیں دے کانوں سے خون جاری ہوا امام زمانہ کے سلام ہیں یہ میرے سلام نہیں ہے فرمایا میرا سلام زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا ایک کرتا ہے جس نے زینب کو بڑا رلایا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے لیکن بی بی زینب جب گودی قتل گاہ میں گئی بی بی کو کہیں حسین نظر نہیں آ رہا اللہ جانے بی بی کیا ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ کسی شہید کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں بی بی زینب نے سنو گے اس کرتے کی تاریخ کیا ہے جو آج عرش علا پہ آویزاں ہے جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا کرتا دکھاتا ہے اے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے 4 سال عمر ہے بی بی زینب کی 4 سال بی بی نے فرمایا فضا
سب کو جانے کے لیے کہو، لیکن بس میری زینب کو بلا کے لاؤ۔ ننھی سی بچی ہیں، اماں کے قریب آتی، بی بی فرماتی ہیں زینب وہ صندوق لاؤ۔ اٹھتی ہیں، چھوٹا سا صندوق آ کر اماں کو دیتی ہیں۔ جناب زہرا نے صندوق سے پہلا کفن نکالا، فرمایا زینب یہ میرا کفن ہے، جب بابا غسل دے بابا کو یہ کفن دے۔ کیا گزری ہوگی بی بی زینب؟ اللہ کسی بچی کو ماں کا مرنا نہ دکھائے، اللہ کسی کو یتیمی کا غم نہ دکھائے۔ ماں نے دوسرا کفن نکالا، فرمایا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، ایک دن آئے گا حسن تجھ سے کفن مانگے گے۔ جی اماں، ایک مرتبہ بی بی زینب کو سیدہ نے تیسرا کفن دیا، کہا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے، ایک دن آئے گا حسین تجھ سے کفن مانگیں گے۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا اب صندوق خالی تھا، میں خوش ہو گئی، حسین کا کفن تو نہیں ہے، گویا میں حسین سے پہلے چلی جاؤں گی۔ ابھی زینب سوچ ہی رہی تھی، بی بی زہرا نے کہا زینب وہ کرتا لا کر دے، ایک وقت آئے گا جب دنیا تیرا حسین تجھ سے چھینے گی۔ یہ اماں کا سیاہ ہوا کرتا ہے۔ فرماتے جب امام حسین خیموں سے ہر بی بی سے خدا حافظ کر کے جانے لگے، ہر بی بی کو امام نے چپ کروایا، لیکن فرمایا سیدہ زینب روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ فاشار الی قلب زینب، امام حسین نے اپنی انگلی سے بی بی زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تاریخ لکھتی ہے عجیب انقلاب آیا، زینب نے کہا حسین اب جانا ہے تو چلے جاؤ، میں تجھے روکوں گے نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر باہر ہی نکلے تھے، پھر سیدہ زینب نے آواز دی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، جیسے ماں کا نام سنا مولا حسین رک گئے۔ جی بہن زینب، کہ بھیا حسین اماں نے کہا تھا جب حسین جانے لگے حسین کے گلے پہ میری طرف سے بوسہ دینا۔ اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آیا زینب حسین کے گلے کا بوسہ کیوں لے رہی ہیں، لیکن جب گودی قتل گائے، جب 7 ضربت چلے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے امام حسین کے خون بھرے کرتے کا واسطہ، امام زمانہ کے آنسوؤں کا واسطہ، سیدہ زینب کی غربت و اسارت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرماؤ، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شریک فرماؤ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤ، قبر و قیامت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرماؤ، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔